بیٹھے ہوئے بہانے سے اسے کہا کہ وہ فلاں چیز مجھے اٹھا کر دو، مگر وہ بھی غیرت رکھنے والی اور انا رکھنے والی خاتون تھی، اس امیر یا بادشاہ قبیلے کی۔ اس نے کہا کہ جس کو ضرورت ہے وہ خود اٹھ کے اپنی چیز اٹھا لے۔ اس جواب کے سننے پر اس بادشاہ کی والدہ نے دہائی دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں وہ جنگ اور وہ فساد کھڑا ہوا کہ ان قبیلوں کی ایک عرصہ دراز تک جنگ ہوتی رہی۔ اور بنا کیا تھی؟ ایک غالب اور حاکم قبیلے کی کہ بادشاہ کی جو والدہ تھی اس کا حکم دوسرے قبیلے کی عورت نے نہیں مانا۔ جن لوگوں کا یہ حال تھا کہ کبھی پانی پینے پہ لانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ نظارے جس قوم میں دیکھے جاتے تھے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اطاعت کے ایسے سجدے کروائے، ان کو ایسا فرمانبردار وجود بنا دیا، ایسا مومن اور مسلم بنا دیا کہ پھر ہمیشہ ان کی زبان پر یہی لفظ جاری ہوتا تھا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ مگر یہ بات بلا شبہ محبت سے پیدا ہوتی ہے، اور محبت دراصل احسان اور حسن کے نتیجے میں ہی دل جیتے جاتے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شعار اور اطاعت گزار لوگ پیدا ہوئے تھے، ان کے دل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و احسان نہیں جیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت خوب فرمایا ہے کہ کس بہرے کسے سر نہ دہد جا نفشاند، کوئی کسی کے لیے سر نہیں دیتا، کوئی کسی کے لیے جان قربان نہیں کرتا، عشق است کے ہی کار بسد شوق کناند، عشق ہے جو یہ کام بڑے شوق سے کروا دیتا۔ اور واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن و احسان کے نتیجے میں ان لوگوں کو آپ کی ذات سے ایک عشق ہو گیا تھا، اور وہ آپ کی باتیں ماننے کے لیے لبیک لبیک کہتے ہوئے ہر دم حاضر رہا کرتے تھے، آپ کے اشاروں کو سمجھتے تھے، آپ کے ایک اشارہ ابرو کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ اور ہر لحظہ تیار رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فدا ہونے والوں کی جو فہرست ہے وہ تو بڑی طویل ہے، مگر سر فہرست ان میں ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر جنہوں نے صدیقیت کے اس مقام کو پایا ہے۔ تو دراصل یہ مقام اور مرتبہ نتیجہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامل اطاعت کا کہ ابو بکر رسول اللہ کی نبض کے مطابق چلا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح گہری اطاعت کرتے تھے کہ آپ کے اشاروں کو سمجھتے تھے۔ اگر حضور نے مالی قربانی کی اپیل کی تو حضرت ابو بکر موقع کو سمجھتے ہوئے سب کچھ گھر سے اٹھا کر لے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور ابو بکر ان کے پیچھے پیچھے انہی جذبوں کے ساتھ، قربانیوں کی انہی جذبوں کے ساتھ، مگر کہا کرتے تھے جب اپنا آدھا مال لے آئے کہ یہ بوڑھا مجھے کبھی اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دے گا، مگر وہ بھی مسافر تھے اطاعت کی انہی راہوں کے جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قدم مار رہے تھے۔ جب قرآن شریف کی یہ آیت اتری جس میں اطاعت کی محور اس ذات جو نبی کا وجود ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے تابع خدا تعالیٰ کے مامور اور خلفاء بھی آتے ہیں، اس کا احترام اور تقدس سکھایا گیا۔ اور جب قرآن شریف میں یہ اعلان کیا گیا کہ لوگو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، امام اور رسول سے قدم آگے نہ بڑھایا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اتنا ادب اور لحاظ چاہیے۔ اور یہ باتیں ہیں جو اطاعت کی روح پیدا کرتی کہ آپ اپنے امام کی آواز سے بھی اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور امام کے صاحب ایسی اونچی آواز میں مت بات کرو جس طرح عام لوگوں سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ لگے۔ سورہ حجرات کی ان آیات کو سن کر جو اطاعت امام اور ادب سکھا رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کی آواز طبعاً بہت بلند تھی اور غیر معمولی طور پر بلند تھی، اور یہ ان کی عادت تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ خلاف ادب
بات کے اظہار کے طور پر یہ ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی. لیکن جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی جلالی طبیعت والے انسان کی بھی یہ حالت تھی کہ اتنا دھیما بولتے تھے, اتنی آہستہ آواز میں بولتے تھے کہ بسا اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر ذرا اونچی آواز میں بات کرو, تم نے کیا کہا ہے, تمہاری آواز ہم تک پہنچی نہیں. یہ شان تھی انعامات یمنا ملح گروہ کے رستے پہ چلنے والے ان مسافروں کی. ایک اور صحابی جو بہت بڑے مقرر بھی تھے اور مقررین کی آوازیں تباً اونچی ہو جایا کرتی, انصاری صحابی تھے, ثابت بن قیس ان کا نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عجیب محبت تھی اپنے صحابہ کے ساتھ. جب چند روز دیکھا کہ ثابت بن قیس جو بڑی باقاعدگی سے نمازوں میں آتے ہیں کچھ روز سے نمازوں میں دیکھے نہیں جا رہے, تو فرمایا کہ ثابت بن قیس کا تو پتہ کرو کیا وجہ ہوئی, وہ آج کل نمازوں پہ نہیں آ رہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ثابت بن قیس کے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں. پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کا حال پوچھوایا ہے کہ کیا وجہ ہے, طبیعت تو اچھی ہے, آپ نمازوں پہ نہیں آ رہے. انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ جب سے یہ آیت اتری ہے اگر تم لا علمی میں اپنی آوازیں رسول کی آوازوں سے اونچی رکھو گے تو خطرہ ہے کہ تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں, اور میری آواز تو ہمیشہ سے اونچی ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے تو پچھلے سارے عمل ضائع ہو گئے اور میں مایوس ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ رہا اس ڈر سے کہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا تو پھر آپ کی آواز سے میری آواز اونچی نہ ہو جائے. تو میں تو اس صدمے سے نڈال ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے اس وفا شعار غلام کا یہ پیغام پہنچا, آپ نے فرمایا ثابت کو جا کر بتا دو کہ اس کے عمل ہرگز ضائع نہیں ہوئے. جس کے دل میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے اطاعت کا اور ادب کا اور قربانی کا, اس کے عمل کیسے ضائع ہو سکتے. مگر یہ وہ کیفیت تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کی صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی, جس کے نتیجے میں اطاعت کے عجیب عجیب نمونے ظاہر ہوا کرتے تھے. اور اس تمام معاشرتی زندگی کے اوپر پھیلے ہوئے اطاعت کے یہ نظارے آپ کو نظر آتے, خواہ وہ معمول کی زندگی ہو یا میدان وغا کے ہنگامے ہوں, خواہ وہ دنیاوی زندگی ہو یا مذہبی زندگی ہو, ہر موقع پر اور ہر مقام پر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسی طرح اطاعت کے پتلے کے طور پر نظر آ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک واعظ فرماتے ہوئے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ لوگوں بیٹھ جاؤ, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن رواحہ جو باہر مسجد سے باہر گلی میں چلے آ رہے تھے, ان کے کانوں میں آواز پڑتی اور وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر مسجد کی طرف آ رہے. کسی نے کہا کہ اے عبداللہ بن رواحہ, خدا کے رسول کا خطاب ان لوگوں کو تھا جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے, آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہو, آپ تو مسجد سے باہر تھے, گلی میں تھے. انہوں نے کہا خدا کے رسول کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے کہ لوگوں بیٹھ جاؤ. پھر کیسے ممکن ہے کہ میں خدا کے رسول کے حکم کی اطاعت نہ کروں. اور صحابہ اس آیت کو مد نظر رکھتے تھے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم پر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرمانبردار ہو, تمہارا آخری لمحہ بھی اطاعت کا اور فرمانبرداری کا ہونا چاہیے. عبداللہ بن رواحہ نے سوچا ہوگا کہ کیا معلوم موت کب آ جائے, اور اگر اسی لمحے موت آ جائے تو میں نافرمانی کرنے والا نہ بن جاؤں کہ خدا کے رسول کی آواز میرے کان میں پڑی تھی کہ لوگوں بیٹھ جاؤ اور میں بیٹھا نہیں. یہ جذبہ اطاعت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں پیدا کیا, اور اطاعت کے یہ نمونے اور اسلوب تو دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی نمونے سے اپنے صحابہ کو سکھائے, کیونکہ سب سے بڑھ کر خدا کے حکموں پر چلنے والے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اپنے مولا کی اطاعت تھی, جنہوں نے خدا کی راہوں پر اس طرح اطاعت کرتے ہوئے چل کر دکھا دیا. حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ آپ کے اخلاق تو قرآن تھے, یعنی قرآن نے جو کہا رسول اللہ نے کر کے دکھا دیا.
اور شاید خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مضمون کو بیان نہ کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم